السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 28 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 8 آیتیں یعنی آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 108 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 108 کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے بدمزاجی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اے اہل یہود، جب میرے حبیب علیہ السلام کی آمد ہو گئی، اور میرے حبیب کی شان یہ ہے کہ اپنے سے پہلے شریعتوں کی تصدیق کرتے ہیں، لوگو جان لو کہ اہل یہود کے علماء نے قرآن اور تورات کا تقابلی مطالعہ کیے، لیکن افسوس جب دونوں آسمانی کتابوں کو ایک دوسرے کے موافق پائے تو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اصلی تورات کو کپڑے میں لپیٹ کر چھپا دیے اور ایسا ظاہر کرنے لگے جیسے دین حق کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شیطانی کتاب کو چھین کر اپنے کرسی کے نیچے دفن کروا دیے۔ لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو شیطان نے اس کتاب کو نکال کر لوگوں کے درمیان یہ افواہ پھیلانا شروع کر دیا کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے زور پر حضرت سلیمان حکومت کیا کرتے تھے۔
انجام یہ ہوا کہ لوگ آسمانی کتاب کو چھوڑ کر شیطانی کتاب سے وابستہ ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان نہ جادوگر تھے اور نہ ہی انہوں نے کفر کیے، بلکہ شیطان نے لوگوں کو جادو سکھا کر خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی کفر میں مبتلا کیا۔ اور جادو کا یہ علم شہر بابل میں حضرت ہاروت و ماروت علیہم السلام نامی فرشتوں پر نہیں نازل کیا گیا، بلکہ یہ دونوں فرشتے قوم بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے اتارے گئے تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ دیندار کون ہے، بے دین کون ہے۔ اور یاد رکھو، جب بھی ان فرشتوں کے پاس کوئی آتا تو کچھ سکھانے سے پہلے، کچھ بتانے سے پہلے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا کرتے تھے کہ لوگوں، ہم تمہیں آزمانے کے لیے اتارے گئے ہیں، ہم تمہیں آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، اس لیے جادو سیکھ کر کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن اہل یہود اس اعلان کے باوجود میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے والے منتر سیکھا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اہل یہود ایسا علم سیکھتے تھے جس میں سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہ ہو، اور یقیناً اہل یہود اس بات کو جانتے تھے کہ جادو ٹونا کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کاش یہ لوگ جادو ٹونا کے انجام کو جان لیتے اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ اہل یہود ایمان قبول کر کے تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا اجر پاتے۔ کاش یہ لوگ دین حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے میرے حبیب کے صحابہ، یہاں اہل ایمان سے مراد صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جن کے درمیان اہل یہود حضور کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ یہاں اہل ایمان کے بجائے ڈائریکٹ یہ کہا جائے، اے میرے حبیب کے صحابہ، جب بھی تم اپنے نبی کو مخاطب کرو تو یوں یہ نہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، بلکہ یوں کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے ہمارے اوپر دوبارہ نظر کرم فرما دیں۔ لیکن جب بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی بات سنو، حضور کی کوئی بات سنو تو مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ ڈبل پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ یہ اہل یہود لفظ راعینا کے ذریعے میرے حبیب کے شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں، میرے حبیب کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ یقیناً اہل یہود کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من
ربكم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے میرے حبیب کے صحابہ، یہ اہل یہود اور مشرکین کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو خیر کثیر سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ فضل فرمانے والا، عظمت والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب پہلی شریعتوں کے منسوخ ہونے پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ جان لو، جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے تو اس سے بہتر یا اسی کے مثل کوئی آیت ضرور عطا کر دیتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے اہل یہود، کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ رات کو دن سے، دن کو رات سے منسوخ کرتے رہتا ہے، نظام کو بدلتے رہتا ہے، کیونکہ ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے، اور اللہ کے مد مقابل تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اہل یہود، کیا تم یہی چاہتے ہو کہ جس طرح تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے جا اعتراض کر کے حضرت موسیٰ کو پریشان کیے، اسی طرح میرے حبیب کو بھی پریشان کرو؟ یاد رکھو، جو بھی انسان اپنے نبی کی بات پر یقین رکھنے کے بجائے ان پر اعتراض کرنے لگے، وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا، گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، وہ صراط مستقیم پر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ایمان کے بدلے کفر کو نہ خریدو، نبی کو پریشان نہ کرو، نبی پر بے جا اعتراض نہ کرو، بلکہ ایمان پر قائم رہنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے نبی کے ہر فرمان پر، نبی کے ہر فرامین پر یقین کرنے والے بن جاؤ۔ صدق اللہ